بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، مسلمان بیچارہ زیادہ سے زیادہ کیا ملاوٹ کرے گا؟ مرچ میں برادہ پیس لے گا، دودھ میں پانی ڈال دے گا، چائے کی پتی میں ہاتھوں پیس لے گا۔ برے صغیر کے لوگ ملاوٹ کے مفہوم سے نہ آشنا تھے۔ گھروں میں بھی دیسی گھی، گڑ، شکر، لسی، دودھ، مکھن، دیسی مرغیاں، دیسی انڈے، بکرے، دمبے وغیرہ کا گوشت استعمال کیا کرتے تھے۔ نہانے کے لیے کالا صابن ہوتا تھا، برتن دھونے کے لیے مٹی، ریت اور کالے صابن کا استعمال ہوتا تھا۔ یہی بر صغیر کا حقیقی چہرہ تھا، یہی یہاں کا رواج تھا اور یہی یہاں کا معیار تھا۔ پھر انگریز میدان میں آئے، تب مصنوعات کا رواج نکلا۔ مصنوعات کیا تھیں؟ مصنوعی چیزیں۔ انسانی تخلیق مقصد صرف پیسہ کمانا تھا۔ جو آج پوری دنیا کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، ان عالمی جال سازوں نے ولایتی کانسیپٹ سے متعارف کرایا، بالکل ایسے ہی جیسے آج ہر 2 نمبر اور گھٹیا پروڈکٹ کو چائنا کہہ دیا جاتا ہے۔ دیسی گھی کے مقابلے میں ولایتی گھی آ گیا۔ کولیسٹرول، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، انہی انگریزوں کی کرم نوازی ہے، لیکن انگریز ملاوٹ نہیں کرتا۔ دیسی مشروبات، لسی، ستو، دودھ وغیرہ کے مقابلے میں ولایتی کیمیکل ملے مشروبات جیسے کوک، 7 اپ، پیپسی وغیرہ انہی انگریزوں کا تحفہ ہے جو ملاوٹ نہیں کرتے۔ گڑ، شکر کے مقابلے میں گنے کے رس میں مضر صحت کیمیکل کی ملاوٹ سے چینی بنا کر عوام کو اس طرف لگا دیا ہے، اور پوری دنیا کو ضیابطش مبارک ہو، مگر انگریز ملاوٹ نہیں کرتا۔ دودھ خالص ہوتا ہے، اور دودھ سے بنی تمام اشیاء بھی۔ پھر نیسلے کمپنی نے جعلی دودھ متعارف کرایا۔ کیمیکل ملا دودھ ساری دنیا کو بیچنے کا سہرا اسی کمپنی کے سر پر ہے جو ملاوٹ نہیں کرتی۔ سچ کہوں تو بہت ساری پروڈکٹ جن کو دودھ کہا جاتا ہے، ان میں دودھ نام کی سرے سے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوتی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے۔ تو چلے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ علاج معالجہ طبیب ہی کرتے تھے، جس سے واقعی انسان تندرست بھی ہو جاتا تھا۔ پھر انہی عالمی سازشوں نے انگریزی کیمیکل ملی جلی ادویات متعارف کروائیں، جس سے انسان روز بروز نت نئی بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے۔ جب سے انگریزی ادویات کا دورہ شروع ہوا ہے، شاید ہی کوئی انسان روح کائنات پر صحت مند بچا ہو۔ مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف پیسہ کمانا۔ آج بیماری کا یہ عالم ہے کہ ہر گھر میں ہزاروں کی ادویات جا رہی ہیں اور صحت مند پھر بھی کوئی نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ انگریز ملاوٹ نہیں کرتا۔ ملاوٹ والی اشیاء ساری مسلمانوں کی ہیں۔ انگریز مضر صحت کیمیکل سے کیا کیا بنا کر بیچ رہا ہے، ایک نظر ویڈیو میں دیکھیں۔ دودھ، مکھن، گھی، آئس کریم، کیچپ، خشک دودھ، چینی، رنگ برنگے فوڈ آئٹمز، مشروبات، ڈبے والے جوس، کاسمیٹک، میڈیسن، پھلوں کو پکانے کے لیے رنگ برنگے کیمیکلز، اور کتنی لمبی لسٹ ہے جس کا احاطہ کرنا شاید بس سے باہر ہو۔ لیکن ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، یعنی حد ہے غلامی کی۔ مسلمان بیچارہ زیادہ سے زیادہ کیا ملاوٹ کرے گا؟ مرچ میں برادہ پیس لے گا، دودھ میں پانی ڈال دے گا، چائے کی پتی میں ہاتھوں پیس لے گا۔ اصل چور تو یہ ہیں جو سرمائے کی آڑ میں شیمپو، سرف، صابن سے لے کر روز مرہ کی استعمال کی چیزوں میں مضر صحت کیمیکل کا دھڑا دھڑ استعمال کر رہے ہیں، اور الزام جب بھی لگتا ہے بیچارے سازش کا شکار مسلمانوں پر لگتا ہے، جن کی بے ایمانی بھی بڑی محدود سی ہے۔ برائے کرم ذہنی غلامی سے نکلیں اور خود کو درست کریں۔ ملاوٹ اور دھوکہ ہمارے ورثے میں نہیں ہے، یہ معصوم صورت عیاروں کی چالیں ہیں جو دنیا بھر کو رنگ برنگی مصنوعات کے نام پر مضر صحت کیمیکل بیچنے میں مصروف ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سا میسج پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔